بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے دجال کے فتنے کے بارے میں بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی بائیاں کانی ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور اس کی دوزخ جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں دی؟ بے شک وہ کانا ہوگا اور وہ جنت اور جہنم دونوں کی مثل لے کر آئے گا، بس جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور میں تمہیں اس سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ دجال قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب ہی کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا وہ، اور اسے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے، واللہ آج سے زیادہ مجھے پہلے تیرے معاملے میں بہت زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی۔ اس پر دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا تو اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال جو ہے وہ رون ڈالے گا۔ اس کے ہر رستے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ میں 3 مرتبہ لرزے گا، اور مدینہ سے ہر کافر اور منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ جب دجال مدینہ کے کنارے آئے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ دجال کو پہچان لیں گے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ اندھی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جو دن ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا، اس میں ہم ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی ہمارے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کر سال بھر کی نمازیں پڑھنا تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔